رکشا اور سرکٹا انسان۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ آج پھر میری بس نکل گئی تھی۔ صبح کے 5:15 ہوئے تھے۔ ایک دم مجھ کو بہت تیز ٹھوکر لگی۔ وہ شاید کوئی پتھر تھا، میرے پاؤں سے وہ دور جا پڑا تھا۔ میں نے جھک کر اپنے پاؤں پر ہاتھ لگایا، میرا ہاتھ سرخ رنگ سے بھر گیا۔ میں نے ایک دم سوچا، یار صبح صبح کیا مصیبت ہے، چوٹ بھی لگ گئی، گاڑی بھی نکل گئی۔ اب اگر لیٹ ہو گیا تو کمپنی والے گیٹ بند کر دیں گے۔ میں اس وقت پارک کے پچھلے والے روڈ پر کھڑا تھا، جو صبح کے اس وقت تھوڑا سنسان ہوتا تھا، لیکن یہاں سے رکشے جلدی مل جاتے تھے۔ فیکٹری ایریا کی طرف نکلنے کے لیے میں وہاں پارک کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ میرا پورا پاؤں خون میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اتنی زیادہ چوٹ کہاں سے لگ گئی؟ میں نے پاؤں کو الٹا پلٹ کر کے دیکھا، مجھے کوئی اچھا نشان نظر نہ آیا۔ خون بالکل تازہ تھا۔ ایک دم میری نظر اس طرف اٹھی جہاں پر مجھے ٹھوکر لگی تھی، اور کوئی پتھر میرے پاؤں کے ٹھوکر سے دور جا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پتھر کو دیکھا، میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی پتھر نہیں تھا بلکہ کٹا ہوا انسانی سر تھا۔ میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ ابھی اندھیرا بھی کافی تھا، سڑک پر کوئی اور بھی نہ تھا۔ معلوم نہیں میں اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا تھا۔ پہلے میں نے اس سر کے قریب جانے کا سوچا، پھر پولیس کا سوچ کر میں نے بے حسی موڑی اور وہاں سے بھاگتا ہو گیا اور نکل گیا۔ میں تقریباً 10 منٹ بھاگتا رہا۔ یہ بہت بڑا پارک تھا، یہاں پر پارک کی دیوار ختم ہو رہی تھی۔ میں نے رک کر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ صبح کی ٹھنڈی میری ہڈیوں کو چیر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے رکشے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً سڑک کے بالکل کنارے پر چڑھ کر رکشے کو روکنے کا اشارہ کیا۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا۔ رکشا میرے قریب سے فراٹے بھرتا ہوا گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے تیزی سے بھاگا اور اسے رکتے ہوئے آواز دیتا ہوا آگے نکل آیا۔ کافی دور جا کے رکشا رکا، پھر دیوار سے میں چلتا ہوا ہی پیچھے کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی میرے قریب رکا، میں بنا دیکھے اس میں سوار ہو گیا۔ کافی دور جا کے اس رکشے نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں جو خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اپنی ہڈی میں ہاتھ چھپا کر بیٹھا تھا، میں نے جلدی سے جواب دیا، بھائی گودام والی سائڈ پر چوک پر اتار دینا۔ اچانک میری نظر رکشے ڈرائیور پہ پڑی اور میرے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ رکشا سیٹ پر کوئی سرکٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے روز پھر پارک کی پچھلی سڑک پر کوڑا چننے والے بچوں کو ایک کٹا ہوا انسانی سر ملا۔ میں خوف سے بھاگتے لوگوں کو جمع کرنے لگا۔ یہ مسلسل 7 ہفتوں سے ہوتا رہا تھا۔ ہر منگل کو ایک کٹا ہوا سر ملتا، ہر منگل کو ایک کٹا ہوا سر ملتا۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں پہنچی۔ انسپکٹر مبشر نے
پریشانی سے پارک کی طرف دیکھا اور پھر اس کٹے سر کی طرف ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بھی آنکھیں غائب تھی. کہ رضا کٹے ہوئے سر کو لے جا چکی تھی. 7 ہفتوں میں 7 سر مل چکے تھے. انسپکٹر مبشر کو اعلیٰ حکام کی طرف سے پیغامات مل رہے تھے اور اس سلسلے کی روک تھام نہ ہوئی. پیارے دوستوں، تو اسے معطل کر دیا جائے گا. انسپکٹر مبشر اپنے سر پکڑے بیٹھا تھا. اس بار بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایک رکشہ نظر آیا. کبھی نہ وہ سر فٹ بال کی طرف باہر پھینکا. جیسے ہی رکشہ وہاں سے چل پڑا ایک دم سے کیمروں نے کام کرنا بند کر دیا. پورے 10 منٹ کے بعد کیمرے دوبارہ سے آن ہو چکے تھے. مبشر اور اس کی پوری فیملی، اس کی پوری ٹیم پچھلے 7 ہفتوں سے اس صورتحال کا سامنا کر رہی تھی. آخرکار وہ نیلا رکشہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے اب کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد سے وہ دوبارہ کوئی واقعی ہو رہی ہے. سر کٹا خون تھا. آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا. پیارے دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.